السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور گزشتہ اسباق آپ نے سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج تفسیر و مصطلح الحدیث کا 25واں سبق ہے۔ حدیث موضوع کی بحث ہم پڑھ رہے تھے، اور اس عنوان کے تحت آج ہم طرق الوضاعین فی صیاغۃ الحدیث اس بحث سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ مطلب حدیث وضع کرنے والوں کے حدیث بنانے کے طریقے کیا کیا ہیں، آج کے سبق کا یہاں سے آغاز ہوگا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب صفحہ نکال لیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طرق الوضاعین فی صیاغۃ الحدیث، حدیث وضع کرنے والوں کے حدیث بنانے کے طرق۔ اما ان ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له اسنادا ويرويه۔ پہلا طریقہ، مصنف نے دو طریقے بیان کیے ہیں۔ اما ان ينشئ الوضاع الكلام من عنده، کبھی کبھی وضع کرنے والا اپنی طرف سے ہی کلام بنا لیتا ہے، ثم یضع له اسنادا، اور پھر اس کے لیے سند وضع کرتا ہے اور اسے آگے روایت کر دیتا ہے۔ یہ ہے پہلا طریقہ وضع کرنے والوں کا، کہ وہ کلام خود ہی وضع کر دیتا ہے اور پھر اس کلام کی ایک سند بنا کر اس کو آگے نقل کر دیتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَأْخُذَ كَلَامًا لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، یا کبھی وہ کسی حکیم یا کسی اور کا کلام لیتا ہے، وَيَضَعُ لَهُ إِسْنَادًا، اور اس کلام کی سند بنا کر بیان کر دیتا ہے، اور اس کلام کی سند بنا کر وہ بیان کر دیتا ہے۔ یہ مصنف نے حدیث وضع کرنے والوں کے حدیث وضع کرنے کے دو طریقے بیان کیے۔ پہلا طریقہ کہ وضع کرنے والا کبھی تو اپنی طرف سے کلام تیار کر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے سند وضع کر کے روایت کرتا ہے، اور کبھی وہ کسی حکیم یا کسی دوسرے کے کلام کو لے کر آگے اس کی سند بنا کر نقل کر دیتا ہے۔ پانچویں بحث ہے کیف یعرف الحدیث الموضوع، کہ حدیث موضوع کی پہچان کیسے ہو۔ یعرف بامور، کئی طریقوں سے حدیث موضوع کی پہچان ہو سکتی ہے۔ منہا، ان چند امور میں سے چند یہ ہیں۔ اقرار الواضع بالوضع، پہلا طریقہ پہچان کا وہ کیا ہے کہ حدیث وضع کرنے والے کا خود اقرار کرنا، کا اقرار ابی عصمت نوح ابن ابی مریم بأنہ وضع حدیث فضائل سور القرآن سورة عن ابن عباس، جیسا کہ ابو عصمہ نوح ابن ابی مریم کا اقرار ہے کہ اس نے قرآن کی صورتوں کے فضائل ایک ایک صورت کی خود حدیث وضع کی ہے، عن ابن عباس، جو کہ ابن عباس سے وہ روایت کرتا ہے۔ یہ حدیث موضوع کی پہچان کا پہلا طریقہ ہے کہ وضع کرنے والا خود اقرار کر لے، جیسا کہ ابو عصمہ نوح ابن ابی مریم نے اقرار کیا
کہ بے شک انہوں نے قرآن کی صورتوں کے فضائل کو خود ہی وضع کیا ہے، جو کہ ابن عباس سے وہ روایت کرتے۔ دوسرا حدیث موضوع کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ او ما یتنزل منزلت اقراری، او ما یتنزل منزلت اقراری ہی، یہ ایسی بات کرتے جو اقرار کی قائم مقام یا واضح وضع کرنے والا کوئی ایسی بات کرتے جو اقرار کے قائم مقام، کأن یحدث عن شیخ فیسأل عن مولته فیذکر تاریخا تکون وفاة ذلك الشیخ قبل مولده ہوا ولا يعرف ذلك الحديث الا عنده۔ ہاں، کہ اس کی انہوں نے وضاحت کی کہ جیسے کأن یحدث عن شیخ، جیسے وہ کسی شیخ سے حدیث بیان کرے، فیسأل عن مولده، جب اس شیخ کی وفات کے متعلق، جب شیخ کی ولادت سے متعلق پوچھا جائے تو وہ ایک ایسی تاریخ ذکر کرے جو اس شیخ کی وفات کے بعد ہے، جو وہ ایسی تاریخ ذکر کرے جو اس شیخ کی وفات کے بعد ہو۔ جی اس کو دوبارہ دیکھ لیں، کأن یحدث عن شیخ فیسأل عن مولده فیذکر تاریخا، کہ جیسے کہ وہ کسی شیخ سے حدیث بیان کرے، فیسأل عن مولده یا فیسأل عن مولده، جب اس شیخ کی وفات کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ ایک ایسی تاریخ ذکر کرے، تکون وفات ذلك الشیخ قبل مولده، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مفہوم ایک ایسی تاریخ ذکر کرے، تاریخ پیدائش ایسی ذکر کرے جو شیخ کی تاریخ وفات کے بعد ہو، جو شیخ کی تاریخ وفات کے بعد ہو۔ اس کو لفظی ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی وہ ایک ایسی تاریخ ذکر کرے کہ شیخ کی تاریخ وفات وہ اس بیان کردہ تاریخ پیدائش سے پہلے ہو۔ سمجھ آگے؟ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی تاریخ ذکر کرے، تاریخ پیدائش ایسی ذکر کرتا ہے جو تاریخ پیدائش اس شیخ کی وفات کے بعد کی ہے، ولا يعرف ذلك الحديث الا عنده، جب کہ یہ حدیث صرف اسی ہی سے مشہور ہو، یعنی یہ حدیث صرف اسی راوی سے مشہور ہو اور کسی سے مروی نہ ہو، معروف نہ ہو۔ اور حدیث موضوع کی پہچان کا تیسرا طریقہ قرینۃ فی الراوی، یا راوی میں کوئی ایسا قرینہ ہو، مثل ان یکون راوی رافضی والحدیث فی فضائل اہل البیت، جیسا کہ راوی خود رافضی ہو اور حدیث اہل بیت کے فضائل سے متعلق ہو، یہ راوی میں موجود ایسا قرینہ ہے جو وضع حدیث پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے بھی حدیث موضوع کی پہچان ہو سکتی ہے کہ راوی خود رافضی ہے اور وہ حدیث اہل بیت کے فضائل سے متعلق۔ او قرینۃ فی المروی، یا وہ قرینہ مروی یعنی حدیث میں کوئی قرینہ موجود ہو، مثل کون الحدیث رقیق اللفظ او مخالفا للحسن او صریح القرآن، مخالفا للحس او مخالفا لصریح القرآن، یعنی کہ صریح القرآن کا عطف حس پر ہے، یعنی وہ حدیث میں موجود کوئی قرینہ ہو جس سے حدیث موضوع کی پہچان ہوتی ہو، مثل کون الحدیث رقیق اللفظ، جیسے کہ حدیث کے الفاظ بدمزہ ہوں، یا مخالفا للحس، یا وہ حدیث
حس کے مخالف ہو یا صراحتاً قرآن کے مخالف ہو۔ تو یہ حدیث موضوع کی پہچان کے مصنف نے 4 طریقے بیان کیے، بہت اہم ہوئے۔ حدیث موضوع کی پہچان کا سب سے پہلا طریقہ، حدیث وضع کرنے والا وضع کا اقرار کر لے۔ دوسرا، یا ایسا کلام یا ایسی بات جو کہ اقرار ہی کے قائم مقام ہو۔ تیسرا طریقہ، راوی میں موجود کوئی قرینہ جو حدیث کے موضوع ہونے پر دلالت کرے۔ چوتھا، مروی یعنی حدیث میں موجود کوئی قرینہ ہو جو کہ حدیث کے وضع یا حدیث کے موضوع ہونے پر دلالت کرتا ہو۔ یعنی یہ ہے حدیث موضوع کی پہچان کے 4 طریقے۔ دواعی الوضع و اصناف الوضاعین، وضع کے دواعی یعنی اسباب، حدیث کو وضع کرنے کے اسباب، و اصناف الوضاعین اور وضع کرنے والوں کی اقسام۔ پہلا، التقرب الی اللہ تعالی، حدیث وضع کرنے کا پہلا سبب کیا ہے؟ التقرب الی اللہ تعالی، کہ اللہ کا تقرب، بوضع احادیث ترغب الناس فی الخیرات، کہ ایسی احادیث وضع کرنا، یعنی آپ نے حدیث موضوع کی تعریف پڑھ لی ہے، کیا ہے؟ هو الکذب المختلق المصنوع المنسوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ من گھڑت بنایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹ ہے۔ حدیث موضوع وہ من گھڑت اور بنایا ہوا جھوٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ تو حدیث موضوع کا پہلا سبب وہ کیا ہے؟ وضع کا سبب التقرب الی اللہ، اللہ کا تقرب، اس میں ایسی احادیث وضع کرنا کہ جس سے لوگوں کو نیکی کی طرف، جو احادیث ترغب الناس فی الخیرات، جو احادیث لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلائیں، وہ احادیث تخوفہم من فعل المنکرات، اور ایسی احادیث وضع کرنا کہ جو احادیث لوگوں کو برے کاموں سے ڈرائیں، تخوفہم من فعل المنکرات، برے کاموں سے ڈرائیں۔ وَهَؤُلَاءِ الْوَضَّاعُونَ قَوْمٌ يَنْتَسِبُونَ إِلَى الزُّهْدِ وَالصَّلَاحِ، اور یہ وضع کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو زہد اور نیکی کی طرف منسوب ہیں۔ وَهُمْ شَرُّ الْوَضَّاعِينَ، اور یہ سب سے بدترین وضع کرنے والے ہیں۔ لِأَنَّ النَّاسَ قَبِلَتْ موضوعاتہم ثقةً بہم، اس لیے کہ لوگ ان کی وضع کردہ حدیثیں قبول کر لیتے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے۔ تو یہ وضاعین کی سب سے بدترین قسم ہے، اور یہ بدترین وضع کرنے والے ہیں۔ وَهُمْ شَرُّ الْوَضَاعِينَ، کہ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اس لیے ان کی موضوع احادیث کو قبول کر لیتے ہیں، ان کی موضوع احادیث کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ وضاعین کی سب سے بدترین جماعت ہے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، اور ان وضاعین میں جن کا نام آتا ہے ایک میسرہ بن عبد رب ہیں۔ فقد روا ابن حبان فی الضعفاء عن ابن مہدی، پس تحقیق ابن حبان نے اپنی کتاب ضعفاء میں ابن مہدی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، قلت لمیسرة بن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث، کہ اس نے کہا کہ میں نے میسرہ بن عبد رب کو کہا کہ آپ یہ احادیث کہاں سے لائے ہیں؟ من قرأ کذا فلہ کذا، کہ جس نے یہ صورت پڑھی اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ یہ صورتوں کی فضیلت کے حوالے سے یہ احادیث آپ کہاں سے لائے ہیں؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا
کہ وضعتها ارغب الناس، کہ میں نے یہ احادیث وضع کی، گھڑ لی تاکہ لوگوں کو ترغیب دلاؤں، تو اس کے بارے میں مصنف نے کیا کہا؟ ہم شر الوضاعین، یہ بدترین وضع کرنے والے تو سب سے پہلا وضع کا داعیہ اور وضع کا جو سبب ہے مصنف نے بیان کیا، وہ التقرب الی اللہ، کہ اللہ کا تقرب۔ اس سبب کے تحت بعض محدثین یا زہد اور نیکی کی طرف منسوب لوگ ایسی احادیث بنا لیتے ہیں جس سے لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کر سکیں اور برائی کے کاموں سے ڈرا سکیں۔ الانتصار للمذہب، دوسرا وضع کا سبب الانتصار للمذہب، اپنے مذہب کی تائید و نصرت، لا سیما مذاہب الفرق السیاسیہ بعد ظہور الفتنہ وظہور الفرق السیاسیہ کالخوارج والشیعہ، فقد وضعت كل فرقة من الاحادیث ما يؤید مذہبها كحدیث علی خیر البشر من شک فیہ کفر۔ ہاں یہ دیکھیں، خاص کر سیاسی فرقوں کے مذاہب کے لیے بعد ظہور الفتنتی، فتنہ ظاہر ہو جانے کے بعد، وظہور الفرق السیاسیہ کالخوارج والشیعہ، مصنف فرما رہے ہیں کہ خاص کر سیاسی فرقوں کے مذاہب کی تائید و نصرت کے لیے احادیث کو گھڑ لینا، وَذَلِكَ بَعْدَ ظُهُورِ الْفِتْنَةِ وَظُهُورِ الْفِرَقِ السِّيَاسِيَّةِ، اور یہ سب خوارج اور شیعہ جیسی سیاسی جماعتوں کے ظہور اور دیگر فتنوں کے ظہور کے بعد ہوا ہے کہ فرق سیاسیہ نے اپنے مذاہب کی تائید و نصرت کے لیے احادیث کو گھڑ لیا۔ خاص کر یہ خوارج اور شیعہ جیسی سیاسی فرقوں اور جماعتوں اور فتنوں کے ظہور کے بعد ہوا۔ فقد وضعت كل فرقة من الاحادیث، پس ہر ایک فرقہ نے وہ احادیث وضع کی جن سے ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ یہ حدیث کہ علی بشر میں سب سے افضل ہیں، من شک فیہ کفر، جس نے شک کیا اس نے کفر کیا۔ تیسرا داعیہ حدیث کو وضع کرنے کا سبب الطعن فی الاسلام، اسلام میں طعن، وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ مِّنَ الزَّنَادِقَةِ، اور یہ زنادقہ کی ایک جماعت ہے، لم يستطيعوا ان يكيدوا للاسلام جہارا، جو کھلم کھلا اسلام کے خلاف مکر و فریب کی استطاعت نہیں رکھتی، جو کھلم کھلا اسلام کے خلاف مکر و فریب کی استطاعت نہیں رکھتی۔ فَعَمِدُوا إِلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ الْخَبِيثِ، تو چنانچہ انہوں نے اس خبیث طریقے کا ارادہ کیا۔ فَوَضَعُوا جُمْلَةً مِّنَ الْأَحَادِيثِ بِقَصْدِ تَشْوِيهِ الْإِسْلَامِ وَالطَّعْنِ فِيهِ، پس انہوں نے ایسی احادیث وضع کی کہ بقصد تشویہ الاسلام والطعن فیہ، اسلام کو بد شکل بنانے اور طعن کے ارادے سے احادیث وضع کی۔ ومن ہؤلاء، اور ان ایسے زنادقہ کی جماعت میں جو افراد ہیں، محمد بن سعید الشامی، محمد بن سعید شامی ہے، المسلوب فی الزندقہ، جس کو زندقہ کی وجہ سے سولی دی گئی۔ فقد روا عن حمید عن انس مرفوعا، تو چنانچہ اس نے حضرت انس سے مرفوعاً روایت کی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ، کہ یہ الفاظ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور تحقیق وَلَقَدْ بَيَّنَ جَهَابِذَةُ الْحَدِيثِ
امر هذه الاحادیث وللہ الحمد والمنت، اور تحقیق حدیث کے ماہرین نے ان احادیث کی حقیقت کو خوب واضح کیا، اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اور اللہ ہی کا احسان ہے۔ التزلف الی الحکام، تیسرا حدیث کو وضع کرنے کا سبب التزلف الی الحکام، حکام کا قرب حاصل کرنا، ای تقرب بعض ضعفاء الایمان الى بعض الحکام بوضع احادیث تناسب ما علیہ الحکام من الانحراف۔ فرمایا کہ بعض کمزور ایمان والے وہ حکام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایسی احادیث وضع کرتے ہیں تناسب ما علیہ الحکام من الانحراف، کہ جو ان حکام کے انحراف والے راستے سے مناسبت رکھتی ہیں، جو حکام کے انحراف والے راستے سے مناسبت رکھتی ہیں، یعنی کہ جیسے وہ منحرف ہیں تو وہ ایسی احادیث پیش کرتے ہیں جس سے ان کے اس منحرف راستے کی تائید ہوتی ہے۔ مثل قصہ غیاث بن ابراہیم النخعی الکوفی مع امیر المؤمنین المہدی حین دخل علیہ وهو يلعب بالحمام فساق بسند على التوالي النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر او جناح فزاد كلمة او جناح لأجل المهدي فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال انا حملته على ذلك۔ جیسے فرمایا کہ غیاث بن ابراہیم نخعی کوفی کا قصہ ہے کہ جو امیر المؤمنین مہدی کے ساتھ ہوا، جب وہ امیر کے پاس حاضر ہوا یعنی امیر کے پاس آیا تو وہ کبوتر کے ساتھ کھیل رہا تھا، فساق بسند علی التوالی، تو اس غیاث بن ابراہیم نخعی نے تسلسل کے ساتھ اپنی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث چلائی اور یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا سبق الا فی نصل او خف او حافر او جناح فزاد کلمت او جناح، پس غیاث بن ابراہیم نخعی کوفی نے او جناح کا لفظ اپنی طرف سے اضافہ کیا تاکہ مہدی کو خوش کر سکے، لأجل المہدی، مہدی خوش ہو جائے۔ مہدی اس بات کو جان گیا، کبوتر کے ذبح کا حکم دیا اور اس نے آگے سے یہ کہا انا حملتہ علی ذلک، کہ میں نے ہی اس زیادتی پر ابھارا ہے۔ انا حملتہ علی ذلک یعنی مہدی نے کہا کہ میں نے ہی اسے غیاث بن ابراہیم نخعی کوفی کو اس زیادتی کرنے پر ابھارا۔ او جناح کا اضافہ اس نے خود کیا مہدی کو خوش کرنے کے واسطے۔ اس حدیث کا جو لا سبق الا فی نصل او خف او حافر تک ہی حدیث ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بازی لگانا صحیح نہیں ہے مگر فی نصل تیر اندازی میں، او خف یا اونٹ میں یا گھوڑے میں، التکسب و طلب الرزق، اور اسی طرح کمائی اور طلب رزق کے لیے، کبعض القصاص الذین یکتسبون بالتحدث الی الناس، جیسے کہ بعض قصہ کو جو لوگوں سے اپنی باتیں بیان کر کے پیسے بٹورتے، الذین یتکسبون، جو کہ پیسے بٹورتے ہیں اپنی حدیثیں، اپنی گفتگو کر کے، باتیں بیان کر کے، یوریدون بعض القصص المسلیہ والعجیبہ حتی یستمع الیہم الناس ویعتوہم کابی سعید المدائنی۔ پس وہ ایسی تسلی بخش اور عجیب واقعات لاتے ہیں، فیوریدون بعض القصص المسلیہ، وہ ایسے تسلی بخش اور عجیب واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں غور سے سنیں، وَيَعْتُوهُمْ، اور ان کو بطور داد کے کچھ دیں، جیسے کہ ابو سعید مدائنی ہے۔ اگر قصد الشہرہ، شہرت کے لیے حدیث کا وضع کرنا، یہ چھٹا سبب کہہ لیں
یا داعیہ کہہ لیں، حدیث کو وضع کرنے کے دواعی پڑھ رہے ہیں، حدیث کو وضع کرنے کے اسباب پڑھ رہے ہیں کہ حدیث کو وضع کرنے کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب پڑھا التقرب الی اللہ، کہ یہ اللہ کا تقرب، اور یہ وضع کرنے والی وہ جماعت ہے جو زہد اور نیکی کی طرف منسوب ہے، بظاہر لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہ حدیث ایسی وضع کرتے ہیں جن سے لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کریں اور برائی اور منکرات سے حدیث بیان کر کے لوگوں کو ڈرانا چاہیں۔ دوسرا داعیت الانتصار للمذہب، اپنے مذہب کی تائید و نصرت کے لیے، خاص طور پر فرقہ سیاسیہ کا اپنے مذہب کے لیے حدیث کو وضع کرنا۔ تیسرا سبب الطعن فی الاسلام، یہ زنادقہ کی جماعت ہے کہ جو کھلم کھلا اسلام کے خلاف مکر و فریب کی طاقت تو نہیں رکھتی، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ احادیث ایسی وضع کرتے ہیں جس لئے اسلام کو بدنام کریں یا بدنما داغ بنا دیں۔ التزلف الی الحکام، چوتھا سبب تھا حکام تک رسائی حاصل کرنا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا۔ التکسب و طلب الرزق، قصد الشہرت، شہرت کے حاصل کرنے۔ وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، یہ غریب احادیث لانے کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی غریب احادیث لانے کے ساتھ التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، جو شیوخ احادیث میں سے کسی کے پاس ملتی ہی نہیں ہے، ایسی احادیث غریبہ لے کر آنا جو کسی شیخ کے پاس موجود نہ ہو، اس سے شہرت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فَيَقْلِبُونَ سَنَدَ الْحَدِيثِ لِيُسْتَغْرَبَ، پس یہ لوگ حدیث کی سند کو بدل دیتے ہیں تاکہ نادر بن جائے۔ فَيُرْغَبُ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ، پس ان سے وہ حدیث سننے میں رغبت حاصل کی جائے، كَابْنِ أَبِي دحیہ و حماد النصیبی۔ مذاہب الکرامیہ فی وضع الحدیث، حدیث کے وضع کرنے میں کرامیہ کا مذہب۔ زعمت فرقة من المبتدعات السم بالکرامیہ جواز وضع الحدیث فی باب الترغیب والترہیب فقط، تو اس میں ایک فرقہ ہے، فرقہ بدعت، اہل بدعت کا ایک فرقہ ہے جس کا نام کرامیہ ہے، وہ صرف ترغیب و ترہیب میں احادیث وضع کرنے کو جائز قرار دیتا ہے۔ واستدلوا على ذلك بما روی فی بعض طرق حدیث، اور انہوں نے استدلال کیا وہ الفاظ جو بعض طرق حدیث سے مروی ہیں، من کذب علی متعمدا من زیادت جملۃ لیضل الناس ولكن هذه الزیادہ لم تثبت عند حفاظ الحدیث، اس لیضل الناس، اس لفظ، اس اضافے سے انہوں نے استدلال کیا جو بعض طرق میں اضافہ ملتا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے تاکہ اس سے لوگوں کو گمراہ کر سکے، تو اس حدیث میں اس اضافے سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے ترغیب و ترہیب کے باب میں احادیث کو وضع کرنا جائز قرار دیا، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں لیکن هذه الزیادہ لم تثبت عند حفاظ الحدیث، جبکہ یہ حدیث حفاظ حدیث کے ہاں یہ زیادتی درست ہی نہیں ہے۔ وقال بعضهم نحن نکذب له لا علیہ، اور بعض حضرات کیا کہتے ہیں، بعض کرامیہ تو یہ کہتے ہیں نحن نکذب له لا علیہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے خلاف تو نہیں بولتے، یعنی کہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے خلاف تو نہیں، آپ کے نقصان کے لیے تو نہیں۔ وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ فِي غَایَةِ السَّخْفِ، اور یہ استدلال انتہائی گھٹیا۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحتاج شرعہ إلى الكذابین لیروجوہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لا يحتاج شرعہ إلى الكذابین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹوں کی کوئی احتیاج و ضرورت نہیں تاکہ وہ اس کی ترویج کریں، ان جھوٹوں کی
کوئی احتیاج نہیں کہ وہ اس شریعت محمدیہ کی ترویج کریں کہ یہ شریعت اور دین اپنے قائم ہونے میں، غالب ہونے میں ان جھوٹوں کا محتاج تو نہیں ہے۔ وَهَذَا زَعْمُ خِلَافُ اجماع المسلمین، اور جب کہ یہ گمان مسلمانوں کی اجماع کے بھی خلاف ہے۔ حتی بالغ الشیخ ابو محمد الجوینی فجزم بتکفیر واضع الحدیث، یہاں تک کہ شیخ ابو محمد جوینی نے اتنا مبالغہ کیا کہ فجزم بتکفیر واضع الحدیث، انہوں نے ان کے نزدیک حدیث وضع کرنے والا بلا شبہ کافر ہے، بلا شبہ کافر ہے، حدیث کو وضع کرنے والا بلا شبہ کافر۔ بتکفیر واضع الحدیث خطأ بعض المفسرین فی ذکر الاحادیث الموضوع، بعض مفسرین کا احادیث موضوع کے ذکر کرنے میں خطا کرنا۔ لقد اخطأ بعض المفسرین فی ذکر احادیث موضوعہ فی تفاسیر من غیر بیان وضعها، تو مصنف فرما رہے ہیں کہ بعض مفسرین نے احادیث موضوعہ کو ذکر کر کے خطا اور غلطی کی ہے، من غیر بیان وضعها، موضوع احادیث کے موضوع ہونے کو بیان کیے بغیر، احادیث موضوعہ کے موضوع ہونے کو بیان کیے بغیر بعض مفسرین نے اپنی تفاسیر میں انہیں ذکر کر کے خطا کی ہے، انہیں ذکر کر کے ان احادیث موضوع کا ذکر، لا سیما الحدیث المروی عن ابی بن کعب فی فضائل القرآن سورہ ومن هؤلاء المفسرین، خاص طور پر وہ حدیث جو قرآن کے فضائل سے متعلق ہے، ہر صورت کے فضیلت سے متعلق حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے، ان مفسرین کے نام درج ذیل: الثعلبی، الواحدی، الزمخشری اور البیضاوی اور شوکانی۔ اشہر المصنفات فیہ کتاب الموضوعات، اس بارے مشہور تصنیفات کتاب الموضوعات ابن جوزی کی ہے، وَهُوَ من اقدم ما صنف فی هذا الفن، اور یہ سب سے زیادہ اس فن میں تصنیف کی سب سے پہلی قدیم کتاب ہے، سب سے قدیم۔ وَهُوَ من اقدم ما صنف فی هذا الفن، یہ کتاب الموضوعات اس فن میں تصانیف کردہ دیگر کتب میں سب سے قدیم ہے۔ لکنہ متساہل فی الحکم علی الحدیث بالوضع، لیکن وہ حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگانے میں متساہل ہی ہیں۔ ابن جوزی حدیث پر موضوع ہونے کا حکم لگانے میں متساہل ہیں، اسی لیے انتقدہ علماء وتعقبوہ، اسی علماء نے ان پر تاکید کی اور ان کا تعقب کیا۔ اللآلی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ، یہ کتاب کا نام ہے، امام سیوطی کی کتاب ہے، وہ اختصار للکتاب ابن جوزی، ابن جوزی کی کتاب کا اختصار ہے، وتعقیب علیہ، اور ان پر تعقب کرنا، وزیادات لم یذکرها ابن جوزی، اور مزید اضافہ بھی ہے جو ابن جوزی نے اپنی کتاب، اپنی تصنیف کتاب الموضوعات میں ذکر نہیں کی۔ تنزیہ الشریعۃ المرفوعۃ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ، یہ ابن عراق الکنائی کی ہے، وہو کتاب تلخیص لسابقیہ، اور یہ کتاب سابقہ دونوں کتابوں کی تلخیص ہے، وہو کتاب حافل مہذب مفید، جبکہ یہ کتاب جامع، مہذب اور مفید بھی ہے۔ یہ کتاب ہے جو کہ موضوع احادیث کے متعلق لکھی گئیں، ان مشہور تصنیفات میں یہ تین نام مصنف نے ذکر کیا، کتاب الموضوعات ابن جوزی کی ہے، اللآلی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ امام سیوطی کی ہے، اور تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک آج ہمارا سبق مکمل ہوا۔ حدیث موضوع کی بحث ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہے۔ آج کے سبق کے ابتدا میں ہم نے پڑھا حدیث موضوع کو وضع کرنے والوں کے طرق اور طریقے کیا ہیں۔ دو طریقے مصنف نے ذکر کیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وضع کرنے والا اپنی طرف سے کلام بناتا ہے اور اس کے لیے ایک سند وہ تیار کر کر آگے نقل کر دیتا ہے، یا پھر وہ کسی حکیم یا کسی دوسرے کے کلام کو لے کر اس کی سند بنا کر روایت کر دیتا ہے۔ یہ ہے وضع کرنے والوں کا حدیث بنانے کے طریقے۔ پھر ہم نے حدیث موضوع کے پہچان کے 4 طریقے پڑھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے وضع کے اسباب اور دواعی پڑھے اور مشہور وضاعین کے نام پڑھے، اور پھر ہم نے قریب ہی کے اندر کرامیہ کا مذہب حدیث موضوع کے حوالے سے پڑھا کہ وہ ترغیب و ترہیب کے باب میں حدیث کے وضع کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور وہ استدلال کرتے ہیں جس کا جواب بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے مشہور تصنیفات دیکھی حدیث موضوع سے متعلق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔